السلام علیکم ویورز، اسٹریٹجک انسائٹ کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ پچھلے کئی دنوں سے بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے لوگ سن رہے ہیں آئی ایم ایف۔ میں ڈاکٹر حسان بخاری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف ہے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی مختصر سی ہسٹری ہمیں بتائیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بیسیکلی آئی ایم ایف از انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ یہ ایک فنڈ ہے جو کہ گلوبلی اسٹیبلش کیا گیا ہے ایز این انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن، یعنی کہ دنیا کے بہت سارے ملک اس میں کولیبوریٹ کرتے ہیں اور اس میں پیسے جمع کرتے ہیں، اور یہ فنڈ پھر یوز ہوتا ہے، اٹ از یوز ٹو ایون ہیلپ دا ڈیولپنگ کنٹریز، یا ان کو پروگرام دیتا ہے، یا باقی اس کے بارے میں اور بھی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے اصل مقاصد کیا ہیں یا یہ اصل میں کرتا کیا ہے۔ لیکن تھیوریٹیکلی جو آئی ایم ایف والے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے۔ جو ہسٹری کی اگر ہم بات کریں تو بیسیکلی ورلڈ وار ٹو اور ورلڈ وار ٹو سے پہلے 1930 میں جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا، اس نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے دنیا میں لوگوں کی تھنکنگ پر، اور اس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ کوآپریشن کو انکریج کیا جائے کسی طرح تاکہ کنفرنٹریشن اور جنگوں سے بچا جا سکے، اور ایون اکنامک وارفیئر سے بچا جا سکے۔ جیسے کہ اکنامک وارفیئر کا ایک طریقہ جس نے گریٹ ڈپریشن میں بڑا اہم رول پلے کیا وہ تھی کرنسی ریٹ مینیپولیشن۔ تو بیسیکلی 1944 میں بریٹن ووڈز کانفرنس کے نتیجے میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی سربراہی میں 44 ملکوں نے مل کر یہ ادارہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایکسچینج ریٹ مینیپولیشن کو روکے گا۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس اس وقت دنیا کے آدھے سے زیادہ گولڈ ریزرو تھے، تو یہ چیز فکس کر دی گئی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اپنا ڈالر کا ریٹ گولڈ کے ساتھ فکس رکھے گا، اس کو چینج نہیں کرے گا۔ دیٹ واز $35 ٹو این آؤنس، اس طرح۔ تو بیسیکلی دیٹ واز اٹ۔ لیکن اس کے بعد جب 1971 میں نکسن شاک آیا، نکسن شاک بیسیکلی یہ تھا کہ نکسن نے اچانک اعلان کیا کہ اب ہم اس بریٹن ووڈ سسٹم کو ختم کر رہے ہیں، اور یو ایس جو ہے وہ اپنی کرنسی کو بالکل بھی ڈالر کے ساتھ لنک نہیں رکھے گا بلکہ فری فلوٹنگ کرنسی ہوگی۔ تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی اور بریٹن ووڈ سسٹم کولیپس کر گیا، اور اس کے بعد سے آئی ایم ایف کا رول بڑھ گیا۔ پہلے تو صرف ایکسچینج ریٹ میں تھا، لیکن اب آئی ایم ایف نے بہت زیادہ اس چیز میں بھی سرگرمیاں شروع کر دیں، لینڈنگ میں، خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز کو قرضے دینے شروع کیے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یا اگر وہ کسی مشکل یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرائسس میں پھنس گئے یا بینکرپسی کی طرف آ گئے تو آئی ایم ایف ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع ہو گیا تھرو لینڈنگ۔ اور وہاں سے پھر آئی ایم ایف کا یہ موجودہ رول سامنے آیا، جس میں ہم سنتے ہیں نا پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے، مصر آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے، اور اس وقت آئی ایم ایف کی جو لینڈنگ کیپیسٹی ہے وہ $1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ ان کو پورا کرنے کے لیے کیا میتھڈز وغیرہ استعمال کرتا ہے، کس طرف لے جاتی ہے ان چیزوں کو؟ بیسیکلی تو تھیوریٹیکلی تو اسی طرح کے مقاصد ہیں کہ جی فری مارکیٹ کو، انٹرنیشنل ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو ایک ہیلپنگ ہینڈ دیا جائے تاکہ وہ کولیپس نہ ہو۔ اور اس مقصد کے لیے جو آئی ایم ایف کام کرتا ہے وہ 3 کام کرتا ہے: سرویلنس، ٹیکنیکل سپورٹ اور لینڈنگ۔ سرویلنس یہ کہ آئی ایم ایف ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے پوری دنیا کے تمام ملکوں سے، ایک ورلڈ اکنامک آؤٹ لک بھی ہر سال پبلش کرتا ہے، ہر کنٹری کی بھی رپورٹس پبلش کرتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، اور جس پروگرام کو بھی وہ دیتے ہیں نا، جیسے پاکستان کو اگر وہ پیسے دے رہے ہیں، لینڈنگ کر رہے ہیں، تو وہ اس کو سرویلنس بھی کریں گے اور پراپر رپورٹنگ کریں گے، ڈیٹا جنریٹ کریں گے کہ پاکستان کیا واقعی ٹھیک راستے پر جا رہا ہے، پاکستان کی اکنامک پالیسیز سسٹینیبل ہیں، ٹھیک ہیں۔ مطلب کسی بھی ملک کو اگر قرضہ دیتے ہیں پھر مانیٹر کرتے ہیں، دیٹ از سرویلنس، اور ٹیکنیکل سپورٹ بھی دیتے ہیں کہ وہ صحیح پرفارمنس دے سکے، اور اس کے ساتھ اس کو آف کورس لینڈنگ تو کرتے ہیں۔ تو یہ، اور ایک چیز ہے واشنگٹن کنسنسس جس کو کہتے ہیں، یہ 90s میں ڈیولپ ہوا تھا بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریجری، آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک۔ اس میں بیسیکلی واشنگٹن کنسنسس یہ تھا کہ آئی ایم ایف کی اکنامک پالیسیز 3 ستونوں پر کھڑی ہوں گی، جس کسی بھی ملک کو وہ لینڈنگ دیں گے اس پر بھی وہ یہ 3 فلاسفیز جو ہیں امپوز کریں گے۔ ایک تو آسٹیرٹی یا اسٹیبلٹی کہ اپنے ملک وہ اپنے اسٹیٹ اپنے خرچے کم کرے گی۔ دوسرا پرائیویٹائزیشن، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بجائے سب کچھ پرائیویٹ کیا جائے۔ اور تیسرا جو ہے وہ بیسیکلی اکنامک لبرلائزیشن کہ مارکیٹس کو کھولا جائے، سب کچھ فری ہو، گلوبلائزیشن کے اسپرٹ میں آگے بڑھیں۔ اور اس میں پھر ہوا ہے، لیکن یہ اور بہت دفعہ ہوتا ہے ایسے کہ پھر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے۔ اب انڈر ڈیولپ ملک کئی دفعہ کمپیٹ نہیں کر سکتے فری مارکیٹ میں، تو اس کے نتیجے میں ان سے کیپٹل بھی شفٹ ہوتا ہے، برین ڈرین بھی ہوتا ہے، وہ چیزیں ایک ہیں۔ اور آئی ایم ایف پر یہ الزام بھی بڑا لگایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ملکوں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھے بغیر یہ ایک پٹا پٹایا فارمولا سب پر لگاتا ہے، اور کئی دفعہ آئی ایم ایف کے پروگرامز ہیں وہ ملکوں کے لیے فائدے سے زیادہ
نقصان کاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں IMF کو کوئی نہ کوئی تو کنٹرول کرتا ہوگا. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے تمام دنیا میں یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی سے کنٹرول ہوتا ہے. اور کیا اس کے پروگرام نے جس کے ساتھ بھی اس نے کام کیا ہے کبھی کسی ملک کو کوئی فائدہ بھی پہنچایا ڈاکٹر صاحب؟ ہاں, کنٹرول کی بات اگر آئے نا تو IMF کو ایک بورڈ آف گورنرز کنٹرول کرتا اور اس پہ 23 سیٹس ہوتی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ سب کی نمائندگی ہوتی ہے جتنے بھی IMF کے ممبران ہیں. 190 ممبرز ہیں IMF کے. تو تھیوریٹیکلی تو یہ ہے کہ سارے بیٹھتے ہیں, جو بڑے ڈونر ہیں یا جو بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں IMF میں ان کو ایک پوری سیٹ ملتی ہے بورڈ آف گورنر پہ, وہ 7 ہیں, اور باقی ممالک کو جوائنٹ سیٹس ملتی ہیں, جیسے 10-12 ممالک کا ایک ڈائریکٹر ہو جائے گا. لیکن ان پریکٹیکلٹی IMF از US ڈومینیٹڈ کمپلیٹلی. اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ جیسے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ہے, اب اس میں 5 بڑے ملکوں کو ویٹو پاور ملی ہوئی ہے. ایک یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, فرانس ہے, UK ہے. لیکن IMF میں ویٹو پاور صرف ایک ملک کے پاس ہے اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. اس کا رول کچھ ایسے ہے کہ ہر ملک کو اس کی اسٹیک کی شیئر کے حساب سے ووٹنگ رائٹس ملے ہوئے ہیں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے سب سے زیادہ ووٹنگ رائٹس ہیں اباؤٹ 16.5%. دوسرے نمبر پہ جاپان ہے 6.15%, تیسرے پہ چائنا ہے 6.09%, چوتھے پہ جرمنی ہے اباؤٹ 5%, اور 5ویں پر یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس ہے اباؤٹ 4%. تو اب ایسے ہے کہ کہنے کو تو ٹوٹل 16.5% اسٹیک ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, لیکن IMF کا رول ہے, اور یہ جو رولز بیسڈ آرڈرز کی بات کرتے ہیں نا ویسٹرن, یہ رول سارے انہوں نے خود ہی بنائے. رول یہ ہے کہ 85% ووٹ اگر ہوگا تو فیصلہ ہوگا. اچھا, تو چونکہ امریکہ کے پاس اکیلے ہی 16% ہے تو امریکہ اگر خلاف ووٹ کر دے تو وہ ویٹو ہو جائے گا, وہ ویٹو ہو جاتا ہے. سب سے بڑا بیسیکلی IMF جو ہے وہ امریکہ کے ایک جو ہے واحد ویٹو پاور کی حیثیت سے وہ امریکہ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے, امریکی پالیسیز کے اوپر, امریکی گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر. یعنی باتیں تو وہ یہ بہت کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن ہو, گورنمنٹ اکانومی سے نکلے, لیکن امریکی گورنمنٹ کی پالیسی پھر باقی ممالک پر لگنا شروع ہو جاتی ہے IMF پالیسی کے شیڈو میں. تو یہ ہوتا ہے. اب بات ہوئی کہ فائدہ کسی کو ہوا ہے نہیں, امریکہ کو تو بہت فائدہ ہوا ہے IMF کا. امریکہ اس کے ذریعے اپنی مرضی کی گورنمنٹس کو سپورٹ بھی کر دیتا ہے, ایون ڈکٹیٹرشپس کو. ابھی مصر کو IMF پروگرام ملا اور اس کے ذریعے نا ایک سائیکل میں ڈیٹ ٹریپ میں ملکوں کو بند بھی کرتے ہیں. IMF پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسی چیز ہے کہ اس جال میں جو کوئی ایک دفعہ پھنس جائے وہ بڑی مشکل سی باہر نکلتا ہے. بار بار نت نئے IMF پروگرامز لینے پڑتے ہیں, انلیس کہ وہ کنٹری خود ہی IMF سے انڈیپینڈنٹلی کو کیپیسٹی جنریٹ کر کے اپنی پاور اتنی بڑھا لے کہ اسے IMF کے پاس نہ جانا پڑے. اس کی ایک مثال انڈیا ہے. انڈیا IMF کے پاس 7 بار گیا اور انڈیا کی اکانومی ڈالرمز میں ہی رہی ہے. 1993 میں انڈیا آخری دفعہ IMF کے پاس گیا, اور ارلی 1990s وہ سال تھے جب نرسیما راؤ انڈیا میں ایک لحاظ سے ایک ریولوشن لے کر آئے, اور انہوں نے انڈین اکانومی کو بہت زیادہ نئی راہوں پر ڈالا, اس کو اوپن بھی کیا. انڈیا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ فورن بھی ہوئی جس کا IMF سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کا انڈین فورن پالیسی سے تعلق تھا, اس کا انڈین مارکیٹ سے تعلق تھا, اس کا اس چیز سے تعلق تھا کہ انڈین گورنمنٹ نے بہت انکریجنگ پالیسیز اپنائی اور انڈین گورنمنٹ نے اسکلڈ لیبر بھی جنریٹ کروایا انڈین اسٹیٹ نے. مطلب آپ کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہاں, وہ خود جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے نا اس کے بعد وہ IMF کے پاس نہیں گئے. تو 2000 میں انڈیا نے IMF کو آخری لون دے کر جان چھڑائی, اور اس کے بعد سے انڈیا IMF سے بھی آزاد ہے. انڈین اکانومی از ڈوئنگ مچ بیٹر than it was doing when it was utilizing the IMF programs. مصر کی مثال لے لیں. اب مصر جو ہے مسلسل IMF کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے. اب مصر کا وہ پروگرام جو 2016 میں انیشیٹ ہوا تھا, 3 سالہ پروگرام تھا, اس میں تقریباً $6 بلین کا وہ $12 بلین کا وہ پروگرام تھا. اب اس پروگرام نے IMF نے تو وہی فارمولہ لگایا, پرائیویٹائزیشن, لبرلائزیشن, آسٹیرٹی, یہ وہ. نتیجہ کیا ہوا؟ مصر میں فارماسوٹیکلس کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں, فوڈ پرائسز 41% انکریز ہو گئی, انفلیشن 31% پر پہنچ گئی, کیونکہ یہ IMF پروگرام جو کنڈیشنز لگاتا ہے نا اس سے پھر انویسٹمنٹ ڈسکریج ہوتی ہے, آسٹیرٹی وغیرہ. اور ان ملکوں کے پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ ہوتے نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ ہوتے تو وہ اتنا پروفٹ خود ہی جنریٹ کر رہے ہوتے کہ انہیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن ان کے پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوتے. IMF پرائیویٹ سیکٹر کی طرف چیزیں ڈالتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کرپٹ قسم کے کارٹلز جو ہیں وہ کافی فائدے اٹھا لیتے ہیں, عام بندے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اور اس پالیسی سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الٹیمیٹلی ملک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل پھر بھی نہیں کر سکتا, پھر اسے دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. اس پروگرام کے خاتمے کے بعد مصر اب دوبارہ IMF کے پاس گیا 2019 میں.
انلیس کہ آپ آئی ایم ایف سے انڈیپینڈنٹلی اپنی کو کیپیسٹی جنریٹ کر لیں. آئی ایم ایف از اے ڈیٹ ٹریپ, آپ کو بار بار پھنساتا رہتا ہے. اور آئی ایم ایف گورنمنٹل پالیسیز میں بھی دخیل ہوتا ہے. پھر وہ تو آپ کو پورا ایک چارٹ بنا کر دیتے ہیں. جیسے پاکستان کی مثال ہے, آپ نے کہا نا کسی کو فائدہ بھی ہوا, ابھی اب پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کو دیکھ رہا ہے. آئی ایم ایف نت نئی کنڈیشنز بتاتا ہے, ایون پیٹرول اور بجلی کے ریٹ بھی آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کر کے دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول بجلی کے ریٹ بڑھیں گے. پرائیویٹ انٹرپرائز کدھر سے, وہ انرجی چاہیے, ہر ایک پرائیویٹ انٹرپرائز کو بھی ورک کرنے کے لیے کیپٹل چاہیے. وہ سکت پرائیویٹ سیکٹر میں پیدا ہی نہیں ہوتی آئی ایم ایف کے کنڈیشنز کے نتیجے میں. دوسری طرف آئی ایم ایف اوپر سے کہتا رہتا ہے نہیں نہیں اسٹیٹ کو نکالیں, اسٹیٹ کو نکالیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اکانومی تو اٹھتی ہے نہیں, البتہ ایک وقتی ٹیکہ لگ جاتا ہے. اور یہی شاید آئی ایم ایف کا اصل مقصد بھی ہے کہ وقتی طور پر ملکوں کو کچھ سپورٹ کر دیا جائے, اور خاص طور پہ جن کی کرپٹ گورنمنٹس ہیں ان میں انہی سسٹمز کو زندہ رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ کہیں جاگ جائیں. وہ کہتے ہیں نا ان کو مت جگاؤ, یہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں. تو جب کسی ملک کو, جب وہ کہتے ہیں نا پانی یہاں تک آ جائے, تو پھر تو یا بندہ ڈوب جاتا ہے یا تیرنا سیکھ جاتا ہے خود ہی. تو وہ چیز ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے, جیسے ورلڈ وار 2 کے زمانے میں ہوا تھا نا کہ کئی ملک پھر جاگ گئے, چین جو ہے وہ اٹھ کر دنیا کی ورلڈ پاور بن گیا, کئی ملک کولیپس بھی کر گئے. آئی ایم ایف چاہتا ہے, اور امریکی پالیسی بھی یہ, کیونکہ امریکہ اسٹیٹس کو ورلڈ پاور ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ نہ کوئی ملک ڈوبے نہ کوئی ملک تیرے, بلکہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے, ہم اوپر رہیں یہ نیچے رہیں. مطلب ملک غوطے ہی لگاتا رہے. مطلب یہ ایک نیو کولونیلزم کی ایک فارم بھی آئی ایم ایف کو کہا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات اس سے یہ بھی نکلتی ہے کہ کیا آئی ایم ایف کو امریکہ اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے یوز کرتا ہے, لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے, کیونکہ جیسے ہی آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو obviously وہ کرتا ہو, تو کیا یہ اس کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے نا کہ کسی کی اکانومی میں؟ ہاں بالکل, یہ چیز تو ہمیں نظر آتی ہے نا. آئی ایم ایف پروگرامز اب ابھی جیسے عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں, تو ٹوٹل چند بلین ڈالر کا جو پروگرام تھا اس پہ بھی آئی ایم ایف مسلسل سخت کنڈیشنز لگا رہا ہے, مسلسل پریشرائز کر رہا ہے پاکستان گورنمنٹ کو, ایون فارن پالیسی. اور یہ اشارے بھی دیے جاتے ہیں کہ آپ اگر اپنی یہ پالیسیاں چھوڑ دیں تو ہم کچھ ہاتھ ڈھیلا بھی کر دیں گے, ایف اے ٹی ایف ہو یا آئی ایم ایف ہو. اور یہ بات شوکت ترین صاحب نے بھی کہی کہ جی جب پاکستان امریکہ کی وار آن ٹیرر میں اتحادی کا رول پلے کر رہا تھا ان دا پیپلز پارٹی گورنمنٹ ایرا, اس وقت بھی شوکت ترین وزیر خزانہ تھے, اس وقت بھی انہوں نے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا تھا. تو انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ آئی ایم ایف کا جو رویہ ان دنوں میں تھا یکسر چینج ہے, وہ بہت سختی سے ہمارے ساتھ ڈیل کریں. یوکرین کی مثال لے لیں, یوکرین آئی ایم ایف کے گریٹسٹ لینڈ وہ کریڈٹ اس میں ڈیٹرز میں سے ایک ہے, بہت قرضہ لیا اس نے آئی ایم ایف سے. اب یوکرین وہ ملک ہے جس کو مسلسل سپورٹ اس چیز پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسٹ کی طرف سے کہ یہ ایک اینٹی رشین ملک بنے. اور جب یوکرین رشیا میں تھا, اٹ واز اے ڈیولپڈ کنٹری, اس میں کافی انڈسٹری اور کافی کچھ تھا, جب علیحدہ ہوا تو وہ سارا کچھ کافی کچھ کولیپس کر گیا. اس کے بعد سے یوکرین کو ایک اینٹی رشین ملک بنانے کے پروجیکٹ کے چکر میں آئی ایم ایف بھی اس میں یوز ہوتا ہے, ویسٹرن کنٹریز دیگر ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں. ابھی جو یہ ریسنٹ فلیئر اب ہوا ہے پچھلے سال میں, تو آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے 2.8 بلین ڈالرز یوکرین کو دیے ہیں, اور کوئی اس ٹائپ کی کنڈیشنز نہیں لگائیں جیسی پاکستان پر لگائیں, کیونکہ اس وقت یوکرین کو نا وہ اپنے مقاصد ڈال کر کھینچنے والی بات ہے. پھر آئی ایم ایف بڑا کلیئرلی اس طرح کی پالیسیز کے نتیجے میں جو ہوتا ہے نا, کیپٹل بھی جاتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ کے اوپر اعتبار نہیں رہتا پرائیویٹ انویسٹر کو, لوکل پرائیویٹ انویسٹر کو, تو وہ بھی پھر باہر انویسٹ کرنا شروع کرتا ہے. کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے مارکیٹس تو آپ نے کھولنی ہے, مارکیٹس کھول گئی تو باہر کیپٹل شفٹ کرنا بھی آسان ہے. پاکستان کا بہت کیپٹل باہر جاتا ہے. اس میں ایک بڑی اگزامپل روس کی تھی. 1989-90 میں جب روس کا کولیپس ہوا تو روس کے سیویئرز آگے نا, یہ آئی ایم ایف اور ان کے امریکی ایڈوائزر وغیرہ, تو روس کی لٹرلی پاورٹی ریشو 2% سے اٹھ کے 50% پر چلی گئی 8 سالوں میں. اور اتنا زیادہ کرپشن اس سالوں میں ہوئی, اور کرپشن کر کے نا کرپٹ لوگ سارا پیسہ باہر لے جاتے تھے, فری مارکیٹ زندہ باد. اس کے نتیجے میں روس کا صحیح معنوں میں بیڑا غرق ہوا, اور اس کے بعد پوٹن نے دوبارہ اس ساری فری مارکیٹ والی چیزوں کو کرب کیا, اور روس کے کیپٹل کو باہر جانے سے روکا, اور پھر آئی ایم ایف سے بھی روس کو سائڈ پر کیا کہ یہ تو روس کی ایک تباہی کا منظرنامہ نظر آ رہا تھا. اور یہ بات یعنی کہ جوزف سٹیگلٹس ہیں, بڑے مشہور اکانومسٹ, آئی ایم ایف میں بھی رہ چکے ہیں, وہ یہ ساری باتیں انہوں نے خود بھی کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس طرح کی ڈیلیں آفر کرتا ہے نیچے والے ملکوں کو کہ آپ اپنی کموڈیٹیز کے لیے ہمارے ملک کھول دیں, ہم نہیں کھولیں گے آپ کی کموڈیٹیز کے لیے, کیونکہ کوالٹی کنٹرول سٹینڈرڈز آ جاتے ہیں, پھر بڑا کچھ آ جاتا ہے اگین. لیکن بات یہ جو چھوٹا ملک ہے بیچارہ, وہ اس طرح کی چیزیں سٹینڈرڈز میٹ بھی نہیں کر سکتا, لیکن اب وہ اپنی عوام کو بھی اپنی چیزیں نہیں بیچ سکتا.
کیونکہ آپ نے مارکیٹ کھول دیا Market کھول ہے. باہر سے بنا ہوا پروڈکٹ آئے گا, آپ اس کے پیسے دیں گے, آپ کے پاس پیسے کم ہو جائیں گے, پھر آئی ایم ایف پیسے لے کر آئے گا, آپ کو کچھ پیسے دے گا, آپ کی فارن پالیسی تک پر وہ اپنی مور ثبت کرنے کی کوشش کرے گا. اور آئی ایم ایف کی پالیسی, ایز وی ہیو سیڈ, امریکہ از رولنگ سپریم ان آئی ایم ایف. اسی وجہ سے اب چائنیز, جو کہ ملٹی پولر دنیا ہو رہی ہے, چائنیز اب ایک علیحدہ پول بن رہے ہیں, تو انہوں نے AIIB جیسے ادارے اسٹیبلش کرنے شروع کر دیے کاؤنٹر آئی ایم ایف. ٹھیک ہے. اور BRI کو وہ فائنینس کرنے کے لیے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو اپنے میئرز یوز کر رہے ہیں. وہ ایک اپنا پیرلل سسٹم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس IMF یا یہ جو انٹرنیشنل رولز بیسڈ یہ جو ایک آرڈر ہے نا, وہ بیسیکلی سب کو پتا ہے کہ رولز بھی ویسٹ کے, آرڈر بھی ویسٹ کا, اور IMF وغیرہ اس کے صرف اعلیٰ کار ہی ہیں موسٹلی. ٹھیک ہے, ٹھیک. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بڑا ڈیٹیل اور بڑا زبردست آپ نے IMF کے بارے میں بتایا. ہمیں ویورز ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, کوئی سوال ہو تو پوچھیں. تھینک یو.